میرے سرکار کی آمد، میرے دلدار کی آمد، میرے مکی کی آمد، میرے مدنی کی آمد۔ مرحبا لچ پالیاں کرن، لچ پالیا گیا، لچ پالیاں کرن، لچ پالیا گیا۔ اج دنیا تے آمنہ دا لال آ گیا، اج دنیا تے آمنہ دا لال آ گیا۔ تائیوں اج گلیاں بازار سج گئے نے، تائیوں اج گلیاں بازار سج گئے نے، تائیوں اج خوشیاں دے نعرے بج گئے نے، تائیوں اج خوشیاں دے نعرے بج گئے نے۔ او نئی مثال جی بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ، وہ محمد فخر عالم بادشاہ سجاد، وہ محمد فخر عالم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بدلاؤ وہ کیسے ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہ بھی محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلی آقا تیری عادت ہے بھگتوں کو دیا کرنا، آقا تیری عادت ہے بھگتوں کو دیا کرنا، منگتے ہیں تیرے در کے خیرات عطا کرنا، شاہوں کی مداحانی ہم سے تو نہیں ممکن، شاہوں کی مداحانی ہم سے تو نہیں ممکن، اپنا تو وظیفہ ہے آقا کی ثنا کرنا، اپنا تو وظیفہ ہے آقا کی ثنا کرنا، آقا تیری عادت ہے منگتوں کو دیا کرنا، میں دور ہوں طیبہ سے دردوں نے مجھے مارا، میں دور ہوں طیبہ سے دردوں نے مجھے مارا، تم میرے مسیحا ہو دردوں کی دوا کرنا، تم میرے مسیحا ہو دردوں کی دوا کرنا، آقا تیری عادت ہے بھگتوں کو دیا کرنا، وہ بکر نے بتلایا سب اہل زمانہ کو، وہ بکر نے بتلایا عادت سی بسانی ہے، ہم
نے تو رضا ثابت عادت سی بنا لی ہے صبرن جو علم اپنے آقا سے کرنا آقا تیری عادت ہے وقتوں کو دیا الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المعتبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبہ زعماء قوم، علماء کرام، سامعین، منتظمین اجتماع حاضر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارادت المصطفیٰ القا رحیم یار خان کی جانب سے منعقدہ محبت رسول کانفرنس کے اندر مجھے اور آپ کو حاضری کا شرف نصیب ہوا. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس نورانی اور بابرکت محفل پاک کی روحانی برکتیں ہم سب کا مقصود فرمائیں. محبت کا لفظ ایسا ہے کہ جس سے میں اور آپ اچھی طرح آشنا ہیں. محبت کے معنی و مفاہیم سے بھی ہم آگاہ ہیں. محبت ایک ایسا تعبیر ہے جو دلوں میں جنم لیتا ہے اور بہت سارے لوگوں میں کسی ایک کو اختیار کرنے کا اور پھر اس کی تڑپنے کا نام محبت کہلاتا ہے. جسے اختیار کر لیا جائے اس کے حصول کی، اس کے قرب کی شدید خواہش محبت کہلاتی ہے. محبت کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا حضرت انسان پرانا ہے. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے محبت کے خد و خال بیان کیے ہیں اور یہ کہاں سے اس دنیا پر ظہور پذیر ہوئی اس کو بھی بیان کیا ہے. ان کی عنوان، ان کی ایک نظم کا نام ہی محبت ہے. حضور سے شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رنگ سے. قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے. ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، حویدہ تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے. سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں ہر کر ساغر جم سے. لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ،
چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، نگاہیں تاب میں رہتی تھی لیکن کیمیا کرتی، وہ اس نسخے کو پڑھ کے جانتا تھا اس میں آدم سے، بڑا تسبیح خانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنا دلی بھر آئی آخر سائے پیغام سے، پھر آیا فکر اجزا نے اسے میدان انکا میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق محرم سے، چمک بجلی سے مانگی چاند سے داغ جگر مانگا، حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے، ربوبیت سے پھر تھوڑی سی شان بے نیازی کی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیوان کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش سے، محفظ نے یہ پانی پہ ہستی نوخیز پہ چھڑکا، گرا کھولی ہنر نے اس کے گویا تار عالم سے، ہوئی جنبش ایام ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے، خدا میں ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹخ اونچوں میں پائی داغ پائے لالا زاروں نے۔ اقبال کے نزدیک یہ آسمانی تحفہ ہے جو اس دنیا کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا۔ محبت کے دم سے ہی دنیا میں حسن ہے، محبت کے دم سے ہی دنیا میں کشش ہے، محبت کے دم سے ہی دنیا میں چراغاں ہے۔ اگر محبت ہے تو زندگی میں تگ و تاز ہے، جد و جہد ہے، یہ کھینچا تانی، یہ بھاگ دوڑ، یہ محبت کی وجہ سے۔ اگر سینے محبت سے خالی کر دیے جائیں تو زندگی بے نور ہو جائے اور بے روح ہو جائے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کس کی کیا ترجیح ہے اور کون کس سے محبت کرتا ہے، اس کے مظاہر کیا ہے۔ تو یہ تو طے ہے کہ محبت کے بغیر زندگی کا حسن ہی نہیں ہے، زندگی کو جمال ہی نصیب نہیں ہو سکتا۔ لیکن کسی کا محبوب کون ہے یہ پھر اس کا اپنا اختیار ہے۔ بلبل پھول سے پیار کرتی ہے، اس لیے وہ پھول کے لیے اپنے دل آویز نغمے الاپتی ہے۔ پروانہ شمع سے محبت کرتا ہے، اسی لیے رقص بسمل کے تماشے کرتا ہے۔ قمری چاند سے پیار کرتی ہے، اپنے کمزور بازو کے باوس قرآن بھر دیتی ہے، چاہے تھک کے گر جائے، لیکن وہ اپنے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے مشکل فیصلہ لے لیتی ہے۔ میں اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی دولت سے محبت کرتا ہے، کوئی اقتدار کے لیے سینے میں بےتاب جذبات رکھتا ہے، کسی کی محبت کا مرکز کوئی مخصوص وجود ہے اور وہ اس کے لیے تگ و تاز جد و جہد اور محنت کرتا ہے۔ انسان کے سینے میں جب دل رکھا ہے تو پھر اس کے سینے میں کسی کی محبت بھی ہوگی۔ غالب نے کہا تھا، غم اگرچہ جام غصے ہے، پہ کیا بچے کے دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ جب دل ہے تو پھر کوئی دل بر بھی ہوگا، جب دل ہے تو پھر پیچ و تاب بھی ہوگا، التہاب بھی ہوگا، رات جگہ بھی ہوں گے، ہچکیاں بھی ہوں گی، کسی کا انتظار بھی ہوگا، انتظار کی باتیں بھی ہوں گی۔ جب دل ہے تو پھر بے قراری بھی ہوگی۔ وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یارب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوگا۔ تو جب دل ہے تو پھر دل کی آواز کا بھی ہے، اور دل میں کسی کے بسیرے بھی ہیں، دل میں کسی کے ڈیرے بھی ہیں۔ اب میں نے کہا انتخاب ہر شخص کا ہے کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے۔ محبت کرنے والوں کی کہانیاں بڑی عجیب بھی ہیں، اور لوگوں نے لوگوں سے محبت کی، وصل کے لیے تڑپے بھی، اذیتیں بھی سہی، مجروح راجے بھی بنے، اور اپنے محبوب کو پانے کے لیے انہوں نے ہر جتن کیے، ہر دکھ جھیلے، ہر تکلیفیں گوارا۔ لیکن آج جس عنوان کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں وہ ایسی محبت نہیں ہے کہ جو نتیجہ خیز نہ ہو، ایسی محبت نہیں ہے کہ جس محبت کے بعد زندگی کے کسی مرحلے پہ پچھتاوا آ جائے،
کہ کاش میں یہ محبت نہ کی ہوتی تو اچھا تھا۔ غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ یہ اس محبت کی کہانی ہے جو اچھے بھلے کام کے شخص کو نکما کر کے رکھ دیتے۔ استاد میر تقی میر نے کہا تھا کہ کہتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی ہوتی۔ میں اس محبت کی کہانی آج آپ کو نہیں سنانے کے آیا کہ جس محبت سے عزت سادات بھی چلی جاتی ہے، جو اچھے بڑے انسان کو نکما کر دیتی ہے۔ آج میرا عنوان اس محبت سے ہے جو حبشی بلال کو اٹھاتی ہے اور وجہ سوریہ تک پہنچا دیتی ہے، جو بلندیوں پر پرواز کرتے ہوئے شخص کو پٹک کے زمین پہ نہیں مارتی، بلکہ مدینے کی گلیوں میں رلنے والے بلال کو اتنا اونچا کرتی ہے کہ بلال کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دے۔ محبت دل نواز کی کہانی اور اس محبت دل نواز کا قصیدہ آپ کے سامنے چھڑنے لگا ہوں، اور یقیناً یہ محبت میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور اور میرے اور آپ کے آقا و مولا وہ محبوب ہیں کہ جو خدا کے بھی محبوب، عشق اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ پھر میرا اور آپ کا احساس ہوا کہ ہمارے محبوب وہ ہیں جو خدا کے بھی محبوب۔ اعظم چشتی مرحوم نے قلم توڑ دیا، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہماری محبت کا مرکز، ہماری محبتوں کا محور وہ ذات ہے کہ جہاں انسانی عقل حیرت زدہ ہے۔ اچھا، محبت میں جو فراوانی ہوتی ہے، محبت میں جو زور ہوتا ہے، محبت میں جو توانائی ہوتی ہے، وہ محبوب کے حسن کی فراوانی کے سبب سے ہوتا ہے۔ جتنا محبوب ہنسی ہوگا اتنی محبت زوردار ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے اندر جیسے عاشق میرے حضور کے پائے جاتے ہیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، اس لیے کہ میرے حضور جیسا سونا بھی تو زمانے میں کوئی چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکی ناک ملابی، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہے وہ جمال دیا کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ فرمایا کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہا نہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ بولے، لیکن حضرت حسان بن ثابت پاس ہی کھڑے تھے، فرمانے لگے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے ایسا جنم دیا ہوتا تھا۔ خدا نے سچائی پانی چڑھیا جدے وچ محمد کو ڈالیا، حسینہ جبینہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم تو وہ پیکر تلاشا، وہ حسن بنایا اور وہ جمال دیا کہ وہ انہی کا محسوس ہے۔ اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں کہ جہاں جو عاشق ہے بلکہ خود عشق ہے وہ بھی حیرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ ابھی تک خود رہتا ہے حیرت میں، خود عشق ہے کہ میں تمہیں حسن کہوں یا حسن کائنات کہوں۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ تو ہم تو محبت کا رب ادھر جڑے ہوئے ہیں کہ جہاں محبت کیوں فراواں نہ ہو، اس لیے کہ عشق بھی فراواں ہے تو حسن بھی فراواں۔ اور اقبال کا لہجہ دیکھیے، فرصت کشمکش مدے دل بے قرار یک دو شکن زیادہ کن گیسوئے تابدار۔ اقبال نے کہا کہ سنبھلنے کا موقع نہ دینا اس دل بے قرار دل کو، بلکہ گیسوئے تابدار کے شکن اور بڑھاتا چلا جائے۔ اللہ اکبر، یہ وہ محبت ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ہر لمحے اس زلف کو پیٹ کے شکن بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، اس لیے ہر آنے والا لمحہ، ہر ساتھ، ہر گھڑی بڑھتے ہوئے نظر آتی ہے۔ صدیوں سے لے کر آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ عاشق نئے
رنگ اور نئے ڈھنگ اور نئے آہنگ سے سامنے آتے ہیں اور اپنی جانیں بات دیتی ہیں، اس لیے کہ فرصت کشم دے دلے بے قرارا یک دو شکن زیادہ کن گیسو بے تابا۔ بات اگر لمبی نہ ہو تو میں یہ کہوں گا کہ جو محبتیں ہوتی ہیں دنیا کی وہ رقیب پیدا کرتی ہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں، یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا، لڑائی کی نہ بتائی۔ تو دنیا کی محبتیں آپس میں رقیب پیدا کرتی ہیں، لیکن جس محبت کی دعوت میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں وہ رقیب پیدا نہیں کرتی، حبیب پیدا کرتی ہے۔ وہاں ایک کے دو چاہنے والے رقیب ہوتے ہیں، یہاں ایک کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ اقبال بولے دل و محبوب حجازی بست آئیں، ذرا حسن دیکھیے لفظ کا، دل و محبوب حجازی بست آئیں، زی جہت با یک دیگر پیوست آئیں۔ ہمارے دل اس حجازی محبوب کے ساتھ بندھے ہوئے، زی جہت اس وجہ سے با یک دیگر پیوست آئیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے۔ مجھے بتائیے کہ میرا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ میں ایک طویل مسافت طے کرتے ہوئے آپ تک پہنچا، مجھے آپ سے غرض تو کوئی نہیں، اور آپ کا میرے سے کیا رشتہ ہے؟ کام کاج چھوڑ کے آپ سر شام سے یہاں آ کے بیٹھے، میرا اور آپ کا ربط کیا ہے؟ کیا لینا ہے آپ نے مجھ سے؟ میرے پاس ہے کیا؟ لیکن اس کے باوجود میں آپ کے لیے دوڑ کے آیا اور آپ ہجوم کر کے میرے لیے یہاں جمع ہو گئے، تو اصل بات نہ میری ہے اور اصل بات نہ آپ کی ہے، ہمارے درمیان ایک سانجھ ہے اور وہ سانجھ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل و محبوب حجازی بست آئیں، زی جہت با یک دیگر پیوست آئیں، چو گرے صد برگ مارا بو یکیز، او کے جانے ای نظاموں او یکیز، مستے چشم ساکیے بدہاستے، در جہاں مثل وہ بھی ناستے۔ میرے استاد جھوم ایک شعر پڑھا کرتے تھے اور وہ انہی شعر کا مفہوم کہہ لیجیے کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری۔ یہ محبت جوڑتی ہے جبکہ دنیا کی محبتیں توڑتی ہیں، اور ایک وہ محبت تھی جس نے نکمہ کر دیا۔ اللہ اکبر، مجھے شاعر کا نام بھول گیا ہے، اس نے غالب کے اس شعر کا جواب لکھا، عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ تو اس نے کہا کہ عشق نے غالب ناسک ہے اس کا نام، کہ عشق نے ناسک معلّہ کر دیا، عشق نے ناسک معلّہ کر دیا، ورنہ ہم کیا عشق نے ناسک معلّہ کر دیا، ورنہ ہم کیا آدمی تھے کام کے، ہمارے تو پلے کچھ نہیں تھا، ورنہ ہم تو آدمی تھے نام کے، عشق نے ناسک معلّہ کر دیا، ورنہ ہم تو آدمی تھے نام کے۔ تو ایک کام کے آدمی کو عشق نکمہ کر دیتا ہے اور ایک جو نام کا آدمی ہے اس کو عشق معلّہ کر دیتا ہے۔ اور یہ کہانی دیکھنی ہے تو بلال حبشی کے رنگ کو دیکھنا، حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں تو بلال حبشی سے پوچھتے ہیں کہ بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہوں۔ یہ وہی بلال ہے جو آقا کے جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھتا ہے تو آقا اس پہ کوڑے مارتا ہے کہ تو نے میرے جوتے میرے پوچھے بغیر چھوئے کیوں؟ میری یہ اوقات کب ہوئی تھی کہ میرے جوتے میرے اذن کے بغیر چھو سکتا؟ کوئی لاکھ کہے کہ جناب دھوپ میں خراب ہو رہے ہیں، لیکن غلام کی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے آقا تیار ہے۔ آج اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے معمولی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان ہوئے کی آنکھ ہے۔ غلام کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اوقات کیا ہوتی ہے؟ وہ آقا کے جوتے کو بھی چھونے کے لیے پہلے اذن کا طالب ہوتا ہے اور پھر جوتوں کو چھو سکتا ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے۔ مجھے بتاؤ اس ایک جملے میں
دور غلامی کی ساری تھکن اتارنے دی ہوگی اور بلال فرش اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا، تو نکمہ نہیں کیا، اس نے معاہدہ کر دیا تو کہہ دو تاکہ نکمہ بھی کام کا بن جائے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس زمانے میں میرے تشریف لائے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو شاید اس بھری بزم کے اندر کوئی بھی خاقان کا نام نہ بتا سکے جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے۔ چلو میں پوچھتا ہوں اس دور کے کیسر کا نام کیا ہے؟ جو تاریخ کا گہرا مطالعہ رکھتا ہے تو شاید وہ بتا سکے، باقی سب مجھ سے معذرت کر دیں گے کہ جناب ہم اس دور کے کیسر کا نام نہیں بتا سکتے، حالانکہ اس دور کی سپر طاقت کا حکمران تھا، رومن امپائر کا حکمران کیسر، اور دنیا اس کا نام نہیں جانتی۔ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ 3150 سال حکومت کرنے والی بارہ خاندان، 150 حکمران یکے بعد دیگرے جو تخت نشین ایک یار ساسان کی حکومت کے اوپر تخت نشین ہوتے ہیں۔ لیکن دنیا میں اس مجلس میں مجھے کتنے لوگ ملیں گے جو معذرت کر دیں گے کہ آپ ہم اس دور کے کسرا کا نام نہیں جانتے، کیسر کا نام دنیا نہیں جانتی، کسرا کا نام دنیا نہیں جانتی، خاقان کا نام دنیا نہیں جانتی۔ یہ زمانے کے بڑے لوگ ہیں، اور میں اس مجلس میں ڈھونڈ کر کے سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں؟ کل کیسر کا نام تو کسی کو یاد نہیں، کسرا کا نام تو زمانہ بھول گیا، اس دور کے خاقان کا نام تو ذہنوں سے محو ہو گیا، لیکن بلال حبشی کا نام دل کی تختیوں کے اوپر لکھا ہے، تو پھر اقبال کیوں نہیں تڑپ کے بولے گا اقبال یہ کس کے عشق کا فیضان ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو یہ وہ عشق ہے جو سر بلند کرتا ہے، یہ وہ عشق ہے جو قد بڑھا دیتا ہے، جو نام کے آدمی کو کام کا آدمی بنا دیتا ہے، جو نکمے کو معلّہ کر دیتا ہے۔ تو آئیے پھر اپنا رب اس عشق کے ساتھ جوڑیں۔ میں سویر سے لے کر شام تک سفر پہ ہوتا ہوں، اور ابھی ایک لمبی مسافت کے لیے یہاں سے پھر روانہ ہو جاؤں گا، کل کا سورج طلوع ہوگا تو دوسری منزل کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ ایک دفعہ ہم ایک جگہ سے واپس آ رہے تھے تو راستے کے اندر ایک وہ ملنگ ٹائپ شخص نے وہ کچھ ایسا بنایا ہوا تھا اور اس کے اوپر لکھا تھا بابا سڑکوں والی سرکار۔ تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں، صبح سے لے کر شام تک رہتے ہی سڑکوں پہ۔ تو اب جو سڑکوں پہ رہتا ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ تو یہ ہماری جو گاڑیاں ہوتی ہیں جو روڈ کے اوپر چلتی ہیں، ان کے پیچھے بڑے معنی خیز جملے لکھے ہوتے ہیں، کچھ تڑپا دیتے ہیں، کچھ جملے پڑھیں تو ہنسی نہیں رکھتی، اور کچھ جملے پڑھیں تو دیر تک بندہ سر گھومتا رہتا ہے، داد دیتا ہے لکھنے والے کی طب حساب۔ ایک جملہ کامن جو اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، صنم بے وفا۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں یہ کیا لکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بھی تو پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیوں لکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بھی بتا دیجیے۔ تو میں نے کہا کہ کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور بے وفائی کا داغ دل پہ لیے ہوئے اب یہ اپنی بڑاس نکال رہا ہے، تحریری احتجاج کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میاں تو اس سے پیار کیا ہے جس نے بے وفائی کی، اور اب تو گاڑی کے پیچھے اپنی اس حسرتوں کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ صنم بے وفا ہوتا ہے۔ آپ مجھے ایک چوکھٹ میں بتاؤ، بے وفائی ہوئی لیکن وہ بازو پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ ان سے ربط محبت کا قائم کرو جو وفا نبھانے کی ریت جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ورنہ دنیا کے اوپر جب غرض نکل گئی تو کہاں محبت؟ وہ غالب نے کہا تھا نا کہ جو ہے وہ کہاں کا عشق وفا ہے، وفا کیسی کہاں کا عشق، جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا تو پھر اے سنگ دل تیرا بھی سنگے آستان کیوں؟ یہاں تو صرف سر پھوڑ نہیں ہے، تو کہتا ہے غالب کہتا ہے کسی پتھر پہ سر مار کے جو ہے وہ سر پھوڑ لو، پھر تیرے ہی سنگے آستان پہ کیوں جو ہے وہ سر پھوڑے۔ لیکن یہ وہ سنگ آستان ہے جو مخمل سے بھی زیادہ نرم ہے۔ یہاں وفائیں نبھائی جاتی ہیں، یہاں آنے والوں کی لاج رکھی جاتی ہے، یہاں آ کے عاشق زار کو فریاد بھی نہیں کرنی پڑتی، یہاں بند لبوں کی بولیاں بھی سنی جاتی ہیں، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے،
جب سامنے آنکھوں کے غم خار گزر گئے. یہ تو وہ چوکھٹ ہے جہاں دوا بھی ملتی ہے اور دعا بھی ملتی ہے. خود بھیک دے اور کہیں منگتے کا بھلا ہو. یہ تو وہ آستان رحمت ہے, یہ تو وہ آستان نور ہے. اس لیے یہاں محبت کا ربط و رشتہ قائم کرنا چاہیے تاکہ بے وفائی کا داغ لے کے لوگوں کو دکھاتے نہ پھرے کہ دیکھو ہمارے ساتھ بھی بے وفائی ہوئی, ہمارے ساتھ بھی بے وفائی ہوئی. یہاں تو وفا ہی وفا ہے. یہاں تو سراپا حسن سراپا جمال ہے وہ ذات. اور یہاں آنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا, بامراد ہوتا ہے. ابن ابی دنیا نے اپنی سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور آقا کریم علیہ السلام ایک نورانی منبر کے اوپر تشریف فرما ہوں گے. ایک شخص کا نامہ اعمال تلے گا تو نیکیوں اور برائیوں کا جب وزن کیا جائے گا تو نیکیاں کم پڑ جائیں گی اور گناہ زیادہ ہو جائیں گے. تو حکم ہوگا اس کو جہنم کی طرف دھکیل کے لے جاؤ. فرشتے پکڑ کے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے کہ اچانک حضور کو راستے میں بیٹھا ہوا دیکھ کر کے وہ امتی پکارے گا حضور کو کہ حضور میری مدد کیجیے. تو آقا کریم علیہ السلام اس کی مدد کے لیے اس کی طرف دوڑیں گے. اور اس حدیث کو حدیث بتاتا کہتے ہیں. اور حضور علیہ السلام اس تیزی کے ساتھ دوڑیں گے کہ جو حضور چادر اپنے شانوں پہ ڈال رکھی ہوگی تو تیزی میں جانے کی وجہ سے وہ چادر کا ایک کونا حضور کے سر زور پہ ہوگا اور دوسرا زمین پر گھسڑ رہا ہوگا. یعنی اتنی تیزی کے ساتھ حضور اس کی طرف جائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے کہ تم اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو. وہ کہیں گے جناب نامہ اعمال تولا گیا, اس کے گناہ زیادہ ہیں اور نیکیاں تھوڑی ہیں, تو فیصلے کے مطابق اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہو. تو حضور فرمائیں گے کہ اس کا نامہ اعمال دوبارہ تولا جائے. فرشتے یہ نہیں کہیں گے کہ نامہ اعمال تو تول لیا گیا, اس میں کون سی کمی ہے دوبارہ کیوں تولے. وہ دوبارہ تراز نصب کر لیں گے اس لیے کہ وہ جانتے ہوں گے صدر بزم حشر یہی سرکار دو عالم. پھر جب نامہ اعمال دوبارہ تلے گا واقعی نیکیاں تھوڑی اور گناہ زیادہ ہوگی. حضور علیہ السلام اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کر کے اس پلڑے میں رکھ دیں گے جہاں نیکیاں اور وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. اس ٹکڑے کی وجہ سے اس حدیث کا نام حدیث بطاقہ. وہ جو ٹکڑا بطاقہ حضور ڈالے گا اس کی وجہ سے پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو اب اس کو جنت کا دولہا بنایا جانے لگے گا تو وہ 100 جان سے فدا ہو کے کہے گا میرے ماں باپ آپ پہ قربان. حضور بتائیے اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا تھا جس سے میری نجات ہوگی. تو آقا کریم فرمائیں گے میرے غلام خلوص کے ساتھ تنہائی میں تیرا پڑا ہوا درود ہے. کیا بات لاج نبھائی جاتی ہے, وہاں تو آنے والوں کو راستے دیے جاتے ہیں, وہاں عزت افزائی کی جاتی ہے. یہ عشق بندہ نواز عشق ہے, یہ عشق ذرہ نواز عشق ہے. یہ عشق جو ہے وہ تھوڑے عمل پر زیادہ اجر کا ذریعہ ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے, اس کو ایک قیراط دیا جاتا ہے. 1 درہم کہہ لیجیے, قیراط ایک پیمانہ, اس کو 1 درہم دیا جاتا ہے, 1 روپیہ دیا جاتا ہے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور ایک شخص ظہر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے, اس کا وقت آدھا ہے لیکن اس کو بھی 1 قیراط دیا جاتا ہے, 1 روپیہ دیا جاتا ہے. اور تیسرا شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے, اس کا دونوں سے کم وقت ہے, اس کو 2 قیراط دیے جاتے ہیں. تو میں پہلی مثال یہود کی ہے, دوسری مثال نصارہ کی ہے اور تیسری مثال غریب کی کہ ان کو وقت بھی تھوڑا ان کے پاس ہوگا اور اجر بھی ان کو دوگنا دیا جائے گا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1 رات 1000 مہینے سے بہتر بنا دی. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, جو 1 نیکی کرے اللہ اس کے بدلے میں اس کو اجر 10 نیکی کا عطا کرے. یہ اللہ نے آسان کر دیا. اور وہاں سیام آتا ہے کہ 1 عمل کا اجر 70 گنا بن جاتا ہے, اور اگر حرم میں چلے جائیں 1 نیکی کریں 1,00,000 کا ثواب آپ کے نام ہے. تو یہ کس لیے اس امت کے لیے, یہ ہے وفا کا وہ روح, یہ ہے وہ رنگ. اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا ربط و رشتہ بہت مستحکم اور گہرا رکھنا چاہیے. لیکن یہ بات بھی میں بتاؤں کہ یہاں 2 نمبری نہیں چل سکتی. جس طرح کے ہم دنیا کے اوپر کسی کو کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں,
لیکن اندر اندر سے اس کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں لیکن دھوکہ دینے والا کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں، یہاں محبت چاہیے، چاہے تھوڑی ہی ہو لیکن ہو خالص۔ یہاں وہاں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، یہاں سراسر پیار ہی ہے، ایک وہ پیار جو ان لوگوں نے کیا اور ایک جو صدیوں کے بعد ہم لوگ کر رہے ہیں۔ بلکہ سنو حضور نے کیا فرمایا، ایک دن صحابہ سے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی وطوبیٰ سبع مرات من لم یرانی وآمن بی۔ صحابہ تمہیں مبارک ہو، تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا۔ تمہیں ایمان لانے کی ایک مبارک ہو، اس لیے کہ تم نے چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھے، تم نے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا، تم نے درختوں کو گلے میں پڑتے ہوئے دیکھا، تم نے کنکروں کو بولتے ہوئے دیکھا، تم نے میرے جمال جہاں آرا کو دیکھا۔ طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، اسے ایک مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا۔ اور پھر فرمایا وطوبیٰ سبع مرات من لم یرانی وآمن بی، اور ان کو 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی میرے اوپر ایمان لایا۔ سبحان اللہ! یہ محبت ہے بندہ نواز، یہ محبت ہے زردہ نواز۔ اللہ اکبر! صدیوں بعد آئیں گے، دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن بغیر دیکھنے کے ایمان لائیں گے، تو میں ان کو ان کے ایمان کی مثال حضور نے محروم نہیں رکھا۔ تو آج کے دور میں ہیں یا ہم صدیوں قبل تھے، جس بھی زمانے میں ہوں، یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، یہاں معیار دیکھا جاتا ہے۔ محبت آپ کی تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، اس دور کے قریب ہے یا اس دور سے بعید ہے، دیکھا جاتا ہے کہ یہاں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے۔ تو میری اور آپ کی محبت اس ذات کے ساتھ کامل، اکمل اور مکمل اور خالص محبت ہونی چاہیے، اور محبت اپنے تمام تقاضوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ محبت متقاضی ہے محبوب کے احکام کی بجا آوری کا۔ اس کے ساتھ اس لیے میں ایک روایت کی آپ کے سامنے اس عنوان سے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ موتا کی طرف جب حضور نے ان کو روانہ کرنا چاہا تو فرمایا کہ ابن رواحہ لوگوں کو ساتھ لے لو اور چلے جاؤ، اور یہ جمعہ رات کا دن تھا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے لشکر تیار کیا اور پورا ترتیب دے کے ان کو کہا تم رخصت ہو جاؤ، میں تمہارے پیچھے آیا۔ تو جب دوسرا دن آیا تو حضور نماز جمعہ کے لیے ممبر پہ بیٹھے تو عبداللہ ابن رواحہ حضور کا خطبہ سننے کے لیے سامنے بیٹھے۔ تو آقا کریم نے فرمایا ابن رواحہ تم یہاں ہو، میں نے کہا تھا کہ ان کو لے کے چلے جاؤ۔ عرض کی حضور میں قافلے کو روانہ کر چکا ہوں اور اتنا بڑا قافلہ روانہ ہے، میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے، میں اس لیے ایک دن رک گیا ہوں کہ میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں، نہ جانے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی بھی ہے یہ نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جنگ موتا میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو کہا کہ میں اس لیے رک گیا ہوں کہ آخری بار میں آپ کو دیکھ لوں اور آپ کا خطبہ سنوں، آپ کے فرامین سنوں۔ آرزو کتنی اچھی، لیکن حضور نے کیا فرمایا، کہا اے ابن رواحہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ سونے سے بھری ہوئی ہو، اور تم اس کو راہ خدا میں خیرات کر دو، جو صبح کے کل کے چلے گئے ہیں تم ان کے دل کو پھر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل جانے کا حضور کا حکم تھا اور حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنا یہ ان کا شوق تھا۔ تو محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو حکم ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے اپنے شوق سے۔ ہماری بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارا شوق ہوتا ہے، ہم چھڑیاں لگائیں یہ ہمارا شوق ہے، حضور کا حکم نہیں ہے۔ ہم چارہ کریں یہ ہمارا شوق ہے، حکم نہیں دیا کہ تم یوں ایسے کرو۔ اور بہت سارے حکم ہے جو ہم اپنے شوق سے کرتے ہیں، لیکن 5 گانا نماز ادا کرنی ہے یہ حکم ہے میرے حضور، تم نے یہ عمل کرنا ہے یہ حکم ہے میرے حضور۔ تو شوق بھی ادا کیجیے، لیکن جب شوق اور حکم دو چیزیں ہوں تو حکم مقدم ہوگا۔ تو آئیے میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنے آقا و مولا کے ساتھ محبت اس طرح سے کرتے ہیں جس طرح سے انہوں نے ہمیں محبت کرنے کا کہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اپنے شوق کا اظہار نہ کیا جائے اور عقیدتوں کے رنگ نہ اختیار کیا جائے۔ میرے کہنے کا مدعا یہ ہے، میری گفتگو کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے جو دین پیش کیا ہے، حضور نے جو پیغام حق دیا ہے،
اس پر عمل کرنا افضلیت اس میں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وضو کیا اور صحابہ وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لیتے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما یحملکم علی ھذا، صحابہ تمہیں اس بات پہ کس نے ابھارا کہ میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے؟ میں نے تمہیں اس کا حکم تو نہیں دیا، لیکن پھر بھی تم کر رہے ہو، تو بتاؤ یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت۔ حضور نے اس کی نفی نہیں کی کہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک ماجرا ایسا بھی ہوا، حضور نے پچنے لگوائے اور ایک لگن میں خون جمع ہو گیا، تو آقا کریم نے ایک صحابی کو دیا اور فرمایا اس کو لے جاؤ اور ایسی جگہ بہاؤ جہاں کسی کی قدم نہ پڑے۔ وہ جا کے ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے اس خون کو نوش جان کر گئے، اور جب واپس پلٹے تو آقا کریم نے فرمایا اس کو ٹھکانے لگا آئے، کہا جی حضور ایسی جگہ پہ جہاں کسی کے قدم نہیں جا سکتا۔ تو حضور مسکرا کے فرمایا لعلک شربت، شاید تم بھی آئے ہو۔ قال نعم، جی حضور میں نوش جان کر دیا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ عقیدت کے یہ مظاہر، محبت کے یہ رنگ یہ اشاق کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لوگوں نے تو حضور کا جواب زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ اللہ اکبر، یہ حضور کے ساتھ صحابہ کی محبت تھی اور صحابہ کا پیار تھا۔ تو آقا کریم کے وضو کا غسالہ، حضور کے وضو کا پانی سے ہم اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور اپنے چہروں پہ ملتے ہیں، اور جس کو وہ پانی میسر نہیں آتا وہ گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم نے یہ منظر دیکھا، ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا؟ تم نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اس کی نفی نہیں کی، لیکن جو اضافی بات ارشاد فرمائی اور خاص طور پر ان کی توجہ دلائی کہ کہیں تم اسی میں ہی نہ لگ جاؤ اور دین کی باقی چیزوں سے تمہارا صرف نظر ہو جائے، بلکہ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرے، اس کو تین کام بھی کرنے چاہیے۔ اور وہ کیا؟ جب بولے سچ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، اور اس کی ہمسائیگی کے اندر جو آ بسے اس کی ہمسائیگی کا حق ادا کرے۔ یعنی تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، یہ عمل تمہارا مقبول ہے، محبوب ہے۔ یہ غزوہ، یہ جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ایسا ہوا کہ حضور نے وضو کیا، صحابہ نے پانی زمین پر نہیں گرنے دیا۔ قریش کے سفیر کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی، وہ واپس جا کر کے قریش کو کہنے لگا میں تمہاری جانب سے سفیر بن کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، لیکن جو تعظیم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصحاب محمد کو کرتے دیکھا ہے، واللہ آج تک کسی بادشاہ کی تعظیم بھی ہوتے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اور جو ان کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، خون کیسے گرنے دیں گے؟ اور نفسیاتی دباؤ پڑا، اس کے بعد قریش مکہ سے لڑائی نہیں ہوئی، فتح مکہ ہوا، بالکل سیدھا ہو گیا بغیر کسی الجھاؤ کے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، حضور نے توجہ دلائی کہ کہیں تمہارے اس عمل پر توجہ کی وجہ سے وہ دو چیزیں، تین چیزیں نہ رہ جائیں، حقوق العباد نہ رہ جائیں۔ تو اس لیے عشق اس بات کا متقاضی ہے کہ محبوب کے لائے ہوئے پورے دین کو قبول کیا جائے۔ تو آج میں اور آپ اپنے عشق کا جائزہ لیں۔ میں آپ کو ایسا پاپولر خطاب بھی کر سکتا تھا کہ آپ کے ہاتھ اوپر سے نیچے نہ ہوتے اور آپ اتنے نعرے لگاتے کہ کانوں میں بڑی آواز نہ آتی، لیکن میں آپ کو اپنے آپ کو محاسبے کی طرف لا رہا ہوں، اور یہی میری فکر کا رخ ہے کہ ہم اپنے آپ پہ غور کریں، کیونکہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے اور ہم نے اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہماری محبت کا جو تیور ہے، ہماری محبت کے جو رنگ ہیں، جو محبت رسول کا ہمیں ادعا اور دعویٰ ہے، کیا ہمارا رویہ، ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہم ایسے ہی عاشق رسول ہیں، یا کہ ہماری زبان پر دعویٰ ہے محبت کا، ہمارے نعروں میں گونج رہی ہے محبت، ہماری جھنڈیوں میں جھول رہی ہے محبت، ہمارے چراغوں سے جو ہے وہ دکھ رہی ہے محبت، اور ہمارے داموں سے محبت کا ظہور ہو رہا ہے، لیکن ہمارے رویوں سے نہیں، ہمارے طرز عمل سے نہیں، ہمارے انداز معاشرت سے نہیں، ہمارے انداز تکلم سے نہیں، ہمسایوں کے حقوق سے ہماری محبت کا ظہور نہیں ہو رہا۔ تو ہم نے دیکھنا ہے اپنے آپ کے اندر ڈوب کر کے
محبت تو محبوب کی اداؤں کو اپنانے کا نام ہے. محبوب کا حکم تو بڑی دور کی بات ہے. محبوب کی منشا کو پا لیتا ہے عاشق میں محبوب کی مرضی کیا ہے. مدینہ المنورہ کی گلی سے حضور گزر رہے تھے. ایک ایسا مکان بن رہا تھا جو طرز تعبیر حضور کو پسند نہیں تھی. تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا. حضور نے کچھ نہیں کہا, گزر گئے. اس کو جا کے بتایا اس صحابی کو کہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور بات سنیں, مدینہ المنورہ کی گلی سے حضور گزر رہے تھے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری کا. تو حضور گزر گئے تو کسی نے اس انصاری صحابی کو بلایا, جا کے بتایا کہ حضور گزر تھے, تیرا مکان دیکھا تھا, چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نہیں تھے, شاید حضور کو پسند نہیں آیا. اس نے کدال پکڑا اور سارا مکان زمین بوس کر دیا. 2-4 دن کے بعد حضور علیہ السلام کا دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا. اور اس انسان کو بلایا گیا, کہا میں گزرا تھا, تیرا مکان تھا اور آج ملبے کا ڈھیر دیکھا, کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں, سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے. عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے. نجی زندگی سے لے کر کے امور سیاست تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے. کاروبار سے لے کر کے معاشرتی زندگی تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے. تو وہاں تو محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کی ادا کیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے ہیں. تو کسی نے کہا انس یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دن حضور کو کرتے دیکھا. محبت تو محبوب کی وہ ادائیں بھی اختیار کرتی جن کا تعلق تباہ سے ہوتا ہے. مدینہ المنورہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور سے سلام عرض کیا. آقا کریم نے رخ پھیر دیا. وہ سمجھے کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا, رش ہو تو کبھی ادھر دھیان ہو جاتا ہے, کبھی ادھر ہو جاتا ہے. تو جدھر رخ پھیرا تھا ادھر سے جا کر انہیں سلام کیا. حضور علیہ السلام نے پھر رخ پھیر دیا. اب انہیں یقین ہو گیا کہ حضور علیہ السلام مجھ سے ناراض ہے. لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے, کیونکہ ایک لمبی مسافت کے بعد ایک عرصے کے بعد وہ تشریف آئے تھے. تو اب وہ صحابہ سے پوچھتے پھرتے ہیں تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ حضور کیوں ناراض ہے؟ ہمارے سے تو ہمارا باپ, بزرگ, استاد, والد, شیخ ناراض ہو جائے اور ہمیں نہ پتا ہو ناراضگی کی وجہ کیا ہے, ہم الٹا خود ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن وہ پوچھتے پھر رہے ہیں کہ حضور ناراض ہیں, کوئی وجہ تو ہوگی, میری سمجھ میں نہیں ہے, آپ بتا سکتے ہیں حضور ناراض کیوں؟ انہوں نے غور کیا, کہا ہاں یہ تو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے اور آقا کریم اس سے منع کر ان الذهب والفضة حرام لصفور امتی. میری امت کے مردوں کے لیے سونا چاندی حرام ہے, یہ عورتوں کا کہنا ہے, مرد نہیں پہن سکتے. حضور علیہ السلام نے اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا. تو شاید حضور کی ناراضگی کی وجہ یہ ہو. تو وہ آگے بڑھے اور یوں اتار کر کے حضور کو پیش کرتے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں, یہ رہی. آقا کریم نے وہ انگوٹھی پکڑی, یوں پھینک. مجلس وفا ہو گئی, وہ بھی بیٹھ گئی, گفتگو چلتی رہی. ناراضگی کی وجہ یہی تھی, ختم ہو گئی. جب اختتام کو مجلس پہنچی, لوگ گھروں کو پلٹنے لگے تو یہ صحابی اٹھ کے جانے لگے. تو کسی نے اشارہ دیا, وہ انگوٹھی تو اٹھا لو, تم تو نہیں پہن سکتے لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے. تو صحابی نے جو جواب دیا اس نے کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد ترکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے کہا اللہ کی قسم اس انگوٹھی کو میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پہن لیا. پڑی رہے, نہیں اٹھاؤں گا. سونا ہے, چاندی ہے, ہیرا ہے, لال ہے, پکراج ہے, موتی ہے, نیلے میں کچھ پہ پڑا ہے, نہیں اٹھاؤں گا. کیوں؟ وقت ترکہ رسول اللہ, اس کو میرے حضور نے. میں اور آپ اپنی زندگی پر نظر بڑھائیں. ہم کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے
جس کو حضور نے پھینک دیا ہو. ہم کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا ہو. کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا ہو. کوئی ایسی دوستی تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا ہو. اگر تو ایسا ہے تو پھر ہمارا دعویٰ ہماری زبان پہ دھرستا ہے, ہمارا دعویٰ ہمارے نالوں میں گونجتا ہے, ہمارا دعویٰ ہماری زبان کی نوک پہ بچلتا ہے, ہمارے رویوں میں چوں بنام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آپ بھی گردن وجود عشق بھی گوئد کے محکوم غیر سینہ تو از بتا مانند دیر تاج داری از محمد رنگو بو بر زبان خود میالا نامیو یاری لاکھوں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری پھر درود قبول ہے تیرا لاکھ نہ لو ایک بار. مجھے آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا. عاشق عشق یہ دعویٰ زبان کا نہیں ہے, یہ عمل کا دعویٰ ہے. عمل سے ہم بتائیں. میرے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے, عاشق عاشق ہر کوئی آنکھے پر عاشق بندا مر کے, زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا مر کے. تو عشق دعویٰ نہیں ہے, عشق آپ کا رویہ ہے, عشق آپ کا عمل ہے. عشق آپ کے رویے سے ٹپکتا ہے, آپ کا انداز بتاتا ہے کہ آپ عاشق ہیں. اور ہم اپنے انداز سے کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں اور زبان ہماری دعویٰ عشق میں لگی ہوتی ہے. تو یہاں دعویٰ کام نہیں آتا, یہاں آپ کا عمل کام آئے گا. دعویٰ بھی ہو تو بغیر دلیل کے اس کو نہیں مانا جاتا. اس لیے مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں. حضور کی محبت, حضور کا پیار, حضور علیہ السلام کا عشق, یہ مومن کی زندگی ہے. اللہ اکبر. مومن اگر عاشق نہیں ہے تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں. بلکہ اقبال نے کہا تھا کہ ذرہ عشق نبی از حق نہ لگ. اللہ سے حضور کے عشق کا ایک ذرہ ہی مانگ لے, ایک ذرہ مل جائے تو وہ پہلو پر پہ غالب ہوتا ہے. بہت بڑا عاشق ہونا یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ معمولی سا ذرہ بھی مل جائے تو وہی ہر عشق مصطفیٰ سامان ہو بہرو بندر وہ شاید دامان ہو. جس کا سامان زندگی عشق مصطفیٰ ہو جاتا ہے تو وہ بہرو بند کو اپنے دامن کے گوشے میں باندھ لے. اقبال کے سارے کلام کا رس نہ چھوڑے تو اقبال کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اقبال کہتے ہیں اگر حضور سے تو وفا کر لے, عشق تیرا سچا ہو, صرف دعوے تک محدود نہ ہو, تو پھر قلم بھی تیرے پاس ہے اور تختی بھی تیرے پاس ہے. پھر جو چاہے لکھ لینا, پھر تیری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا. یہ شرط ہے کہ اگر تو ان کا ہو جائے پھر بہرو بار تیرے دامن کے گوشے میں سمٹ کے آ جائیں گے. اور اگر تیرا عشق صرف تیرے داروں تک, تیرے لبوں کے داموں تک محدود ہے تو پھر تو خود اس پہ غور کرنا ہے اور اس پہ تو تدبر کرنا ہے کہ میں کھڑا کہاں. تو آئیے ان کے نام اور ان کے ذکر میں اپنے آپ کو مست رکھیے لیکن عمل سے گواہی دیے. نعرے بھی لگائیے لیکن عمل سے گواہی. ان کے نام کا چراغاں بھی کیجیے لیکن دل کی دنیا اندھیری نہ رہے. ان کے نام پر جھنڈیاں بھی لگائیے لیکن ان کے پیار کی ایک پرت, دل کی ایک پرت کے اوپر ان کے نام کا چراغاں اور نام کی جھنڈیاں لگی ہوئی ہوں. اندر بھی روشن اور باہر بھی روشن. یہ ہے وہ حقیقی عشق جو ہمیں اللہ اس کے رسول کی قربت کا نور دیتا ہے. بلکہ اقبال نے کہا تھا کہ عشق یہ جشن نے کر دیا قصہ تمام, اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا. پھر ایسا عشق اور ایسی محبت ایک چھلانگ کے اندر تمہیں فردوس بالا کا مکین بنا دیتی ہے. ان کی رضا کے سانچے میں ڈھل جائے تو اسود از توحید احمد بھی شبد خیش فاروق و ابو ذر بھی شبد. اسود ادائی ایک چرواہا ہے, حضور ایک جنگ پہ جا رہے تھے تو یہ راستے میں بکریاں لے کے جا رہا تھا. تو آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا تو حضور کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور عرض کیا کہ حضور میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں. تو آقا کریم کے ہاتھ پہ اس نے بیعت اسلام کر دی. تو کہا حضور آپ میں بکریوں کا کیا کرو, ساری زندگی تو آپ ہو گئے. تو فرمایا اس کو اس کے مالک کی طرف ہانک دو, جب آخری بکری اس کے قلعے میں چلی جائے تم پلٹ آ. تو یہ اپنی بکریوں کو لے کے مالک کے باڑے میں ہانک دیتا ہے. جب آخری بکری اندر چلی جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے.
ادھر جنگ کی بھٹی گرم ہو چکی تھی. یہ آیا اور میدان عمل میں کود پڑا, دشمن کی تلوار میں ٹکڑے کر دی. جب لاشیں اٹھائی گئی تو اسود لائی کی لاش بھی پڑی تھی. تو میرے حضور نے فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی روزہ نہیں رکھا, کوئی حج نہیں کیا, کوئی زکوٰۃ نہیں دی, کوئی اور نیک عمل نہیں کیا, آیا تو جنت کا دروازہ کھلا تھا, سیدھا اندر چلا. سبحان اللہ. محبت تو ایک چھلانگ کے اندر تمہیں منزل تک پہنچا دیتی ہے, عشق کی ایک جذب کے ساتھ تمام کر دیتی ہے. تو آئیے ہم حقیقی عشق کے نور سے اپنے آپ کو منور کریں. کائنات میں یہ سامان کسی اور کے پاس نہیں ہے جو اس امت کے پاس ہے, حضور کی محبت. اور حضور کی محبت پست کو بالا کر دیتی ہے. اقبال نے اس امت کے عروج کی ضمانت حضور کا عشق بتایا ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اس کائنات کے اندر روشنی ہوگی تو حضور کے نام سے ہوگی. اس لیے آئیے میں اور آپ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کا جو دعویٰ رکھتے ہیں, ہم کمزور ہیں, کوتاہیاں ہیں, لیکن ہم عملی تنفیذ کریں اپنی زندگی میں اس محبت کی, اور ہمارے رویے بتائیں, ہمسایوں کے ساتھ ہمارا سلوک بتائیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. لوگ ہماری دکان سے بے دھڑک جو ہے وہ سودا خرید سکیں کہ یہ حضور کا عاشق کہلاتا ہے. یہ 2 نمبر سودا بیچ نہیں سکتے. کوئی رشتہ کرنے آئے تو اس کو پتا چل جائے یہ عاشق رسول ہے تو وہ بے دھڑک رشتہ کر کے چلا جائے. عاشق رسول ہوگا تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری بیٹی کو حقیر جانے. تو ہم اپنے رویوں کو ایسا کر دیں, اپنے طرز زندگی کو ایسا کریں, نہ کہ ہم عشق رسول کو جو ہے وہ اپنے رویوں سے عشق رسول کو داغدار کرنے کی کوشش کریں. آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو ان کے نام لگا دیں, شام سویرے ان کے ذکر کی مالا جپیں, ان کے تذکروں کی خوشبو سے اپنے مشام ہستی کو معطر کریں. میں ادارت المصطفیٰ حلقہ رحیم یاد خان کے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جن کی وساطت سے ان عالی مرتبت لوگوں تک پیغام حق کے ابلاغ کی توفیق نصیب ہوئی. اللہ ان کو بہتر جزا اور صلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. وقت کی بہاریں نصیب ہوں, مقدر کی خزائیں رخصت فرما دیجیے. جیے تو تیرے لیے, مرے تو تیرے دین کے لیے, اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار. اللہ حقیقی عشق کا نور عطا کر دے. اللہ ہمیں عمل کی راہوں کا مسافر کر دے. ہمارے طرز زندگی کو حضور کی سنت کی مطابقت میں ڈھال دے. اللہ ہمارا اٹھنے والا ہر قدم تیری راہوں کا مسافر ہو. پہننے والی جھولی صرف تیری چوکھٹ سے خیرات مانگے. زندگی بھر کسی کا محتاج نہ رکھنا, ہمیشہ اپنی چوکھٹ کا فقیر رکھنا. اللہ اپنی کرم نوازیوں کا دور میرے وطن کا مقصود کر دے. اللہ میرے ملک کو امن کی اجالے دے دے, دہشت گردی کی سلگتی آگ ٹھنڈی کر دے. اللہ میرے وطن کو معیشت کا جمال اور معاشرت کا حسن عطا کر دے. اللہ پورے عالم اسلام کی خیر فرما. اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما. اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر تیرے علاوہ ان کا کوئی آسرا نہیں ہے. اللہ ان دکھیوں کی مدد فرما. اللہ وہ دہتے راہ حق میں کھڑے رہے, اللہ ان کے جسموں کو مزید توانائی عطا. اسرائیل کو خاص و برباد کر دے, اور اس امت کو وحدت کا نور عطا کر دے. 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کو غیرت کا نور عطا کر دے. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل, اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. میں بلبلے نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا, تاثیر کا سائے ہوں محتاج کو داتا دے. اللہم اید الاسلام والمسلمین, اللہم اعز الاسلام والمسلمین. صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ.
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے لائک اور کمنٹ لازمی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔